اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن لفظ مرشد کی تعریف، لفظ مرشد میں چھپے ہوئے گہرے راز پر مبنی ہے۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، راہ طریقت اور راہ حق کے متلاشیوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے وہ مرشد کی تلاش ہے۔ ایک طالب کو لفظ مرشد کے معنی و مفہوم کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ سامعین، لفظ مرشد کے پہلے دو لفظوں پر اگر غور کیا جائے تو میم اور رے بنتے ہیں۔ میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رے سے مراد رب ہے، اور اس کے بعد ہے شد، اور جہاں شد آ جائے یعنی شد کو جزم بھی کہتے ہیں، وہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پس مرشد کی مکمل تعریف یہی ہے کہ جس ذات میں رب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود ہو اسے مرشد کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب نور کی بات آئے تو ان کا دھیان ظاہری چمک دمک کی طرف ہو جاتا ہے، جبکہ نور حقیقت میں باطنی خزانہ ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز جیسے سادہ لو درویش جن کے لباس پر نہ جانے کتنے پیون موجود تھے اور جن کے بالوں اور سر پر مٹی کے نشان موجود رہتے، اس کے باوجود حضرت مولانا رومی جیسے جلیل القدر عالم جو کہ وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، وہ ان کے عاشق ہو گئے، اور ایسے عاشق ہوئے کہ ان کے عشق کی آج بھی زمانہ مثال دیتا ہے۔ سامعین محترم، آپ کے عشق کی کیفیت آپ کے اشعار سے بھی عیاں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، یعنی مولانا روم کہتے ہیں کہ میں فقط مولوی تھا، جب شمس تبریز کی غلامی نصیب ہوئی تو مولا کی خبر ہوئی تو میں مولانا ہو گیا، یعنی مولا کی خبر دینے والا۔ سامعین محترم، پس حقیقت یہی ہے کہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور شاہ شمس تبریز میں یعنی ان کے باطن میں نور الہی کو دیکھ لیا تھا، اور وہ اسی نور پر مر مٹے۔ باقی دنیا دار اندھے لوگوں کے سامنے ان کی ظاہرہ شخصیت تھی۔ سامعین، اس کے علاوہ لفظ مرشد کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، یعنی میم کو الگ کر دیں اور رشد کو الگ کر دیں۔ اب میم سے مراد ہے طریقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رشد سے مراد ہے ہدایت دینے والا۔ اس کا مفہوم بھی وہی بنتا ہے، کیونکہ ہدایت بھی حقیقت میں نور ہے۔ قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی پس تحقیق ہو گئی تمہارے پاس آئے اللہ کی طرف سے نور اور کتاب لے کر، یعنی باطنی نور جو کہ ہدایت کی جڑ ہے،
اور اسی نور کی شہادت میں کتاب، تاکہ لوگ اس نور کی شہادتوں کو پڑھ کر ہدایت پر مضبوطی اختیار کر سکیں۔ سامعین محترم، دور حاضر کا سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھلے عام مجمع میں بیٹھے یا ٹی وی پر یا آن لائن بیعت کرتے ہیں اور پھر اسی طرح بتائے ہوئے ورد و وظائف میں لگ جاتے ہیں۔ اگر سوچا جائے اور تھوڑا غور و فکر کیا جائے تو ان ورد و وظائف کا کسے علم نہیں؟ اللہ ہو سے لے کر اللہ کے ہر صفاتی نام تک ہر ایک کو علم ہے کہ اللہ کا کون سا ذکر کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے لوگوں میں خود ساختہ اتنی انائیں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں کہ یوں بیٹھے بیٹھے ہم خود کو سلسلہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ ہم مرید ہوئے تو کیوں ہوئے، اور نہ ہی مرشد کو علم ہوتا ہے کہ میں نے مرید کس کو کیا اور کیوں کیا، جبکہ مریدی حقیقت میں مرشد کی ظاہری قربت اور خدمت کا نام ہے۔ جتنا انسان کو حق ظاہری قربت میں رہ کر نصیب ہوتا ہے، دور رہ کر نہیں، اور مرشد کا کام طالب کو طریقت مصطفیٰ کے راستے پر چلا کر قلب اور روح کو بیدار کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری بخشنا ہے۔ سامعین محترم، جب تک یہ منزل آپ کو نہ ملی، آپ کو اپنی تلاش کا سفر جاری رکھنا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے باہو، خدا کے لیے یہ راز بتا دو کہ معرفت الہی کی جام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے پلائے جاتے ہیں۔ اللہ کریم کا قرآن کریم میں بھی واضح فرمان ہے کہ اے مومنو، یہ جان لو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سامعین محترم، اصل مرشد، اصل شیخ جو ہوتا ہے، وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی طریقت میں چلا کر اور طالب کے قلب کو ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے، جہاں وہ سرکار سے روحانی طور پر روحانی تربیت حاصل کرتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طریقت، ان کے اخلاق حسنہ پر پیروی کی جائے، ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے کسی کامل مرشد کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جائے، کیونکہ طریقت پر چل کر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جانا یہی ان سے وفا ہے، اور جو ان کی حقیقت تک پہنچ گیا اس کے لیے یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم اسی کے ہو جاتے ہیں۔ سامعین، پھر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سر قدرت ہیں، کوئی رمزن کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ یہ راز اقبال نے چھپا کر بیان کر دیا کہ حقیقت میں خدا جانے، کیونکہ جانتے تو اقبال بھی تھے، صرف اپنی ذات کی نفی کر دی، اور جانتا وہ بھی ہے جو صاحب حقیقت ہو، اور جان آپ بھی سکتے ہیں جب آپ کسی صاحب حقیقت کے قدموں کے ساتھ لگ جائیں گے۔ سامعین محترم، سرکار کا یہ پلیٹ فارم سچے طالب مولا کے لیے ہے، تاکہ سچے طالبوں کو ان کی حقیقی راہ دکھائی جا سکے۔ کوئی طلب لے کر آئے تو صحیح، مالک کریم ہم سب کو سمجھ عطا کرے اور حق کو باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنے، حق سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔